روشنائی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغیاثنا ومغیثنا ومعینا وقدوبنا وفریدنا ونظامنا وعلاؤنا وسراجنا واشرفنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربنا وسعديك اللهم صل وسلم سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شہیداً فی تجلیاتی زین العابدین بعباداتی باقراً فی علم الاولین والآخرین بمعلوماتی صادقاً فی اقوالی کاظماً فی جمیع حوالی متمکناً فی مقام الرضا جواداً کفہ عند العطا ہادیاً الى سبیل النجات اسقیاً مع الغزات مہدیاً الى طریق الیقین غیاث المستغیثین معین الملت والدین اشرف الاولین والآخرین صلوات اللہ تعالی علیہ وآلہ اجمعین اللہ رب العزت کا شکر محض اس کی توفیق سے اس دارالعلوم کے مبارک اجلاس میں ہمارا حاضر ہے ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک عظیم المرتبہ شخصیت حضرت شیخ فضیلت الشیخ ہمارے اور آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے میں تو آپ کے علاقے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں لیکن کی فیض و برکات سے آپ ہمیشہ مالا مال ہو گئے اور یہ سعادت مجھے مل گئی کہ اس شہر میں قریب ہو کر گفتگو کرنے کا تھوڑا موقع مجھے مل گیا واقعتاً راجستھان کی سرزمین کو غوث اعظم کے اس شہزادے نے
اس بیٹے نے بہت کچھ دے دیا. ان کے والد بزرگوان نے اس زمین کو اپنا جسم دے دیا تو بیٹے نے رسول اللہ کا مکان بنا دیا. وہیں سے مجھے بڑی خوشی ہوئی، چونکہ ہم بھی غوث پاک کی اولاد ہیں اور یہ بھی غوث پاک کی اولاد ہیں، یہ بھی حضرت عبدالرزاق کی اولاد ہیں اور ہم بھی عبدالرزاق کی اولاد ہیں. تو مطلب یوں سمجھ لیے کہ ایک چنے کی دو دال ہیں. اور انہوں نے ایسی جگہ سے بنیاد رکھی ہے جہاں سے ہندوستان شروع ہوتا ہے، بتانے کے لیے کہ غوث پاک کی اولاد نے ایسی جگہ سے شروعات کی ہے، بنیاد ایسی جگہ سے ڈالی ہے کہ تاکہ ہندوستانیوں کو معلوم ہو جائے کہ غوث اعظم کا فیضان پورے بھارت میں ہے. شروعات بھی غوث کے فیضان کو غریب نواز نے راجستھان سے شروع کیا تھا اور پورے بھارت میں اس فیضان کو پہنچایا تھا. غوث اعظم کا کرم ہے، غریب نواز کا کرم ہے کہ آج آپ کو ان کی اولاد بھی مل رہی ہے، ان کے مرید بھی مل رہے ہیں. حضرت مولانا ابو بکر صاحب تو بہت پرانے آدمی ہیں، نہ جانے کتنے ادارے، کتنے مدرسے، کتنے اسکول، کیا کیا انہوں نے نہیں کیا ہوگا. نام ابو بکر ہے، کام بھی ابو بکر ہے. ہر چیز میں، اور چونکہ ابو بکر کا ابتدا بھی الف سے ہے، بغیر مدرسے میں الف پڑھے بے تک نہیں پہنچ سکتے. تو نام ان کا ابو بکر ہے، کام بھی ابو بکر ہے. بڑی خدمت ہے ان کی، رادھن پور ہو، اس کے اطراف ہو، راجستھان ہو، یہ تو خود چھوڑ کے گجرات چلے آئے. خود ناگور میں بہت زیادہ خدمت ہے، بائسنی میں ہے، کماری میں ہے. اور آپ کے اس اجلاس میں انہوں نے جو کچھ کہا، جو کچھ مانگا، اپنے لیے نہیں مانگا، دین کے لیے مانگا. آپ نے جو کچھ دیا واقعتاً دین کے لیے دیا، بلکہ مال کو حلال کر دیا، مال کو باکمال کر دیا. یہ حضرت بلال بنے ہوئے تھے اور آپ حضرت عثمان کی طرف دے رہے تھے. ماشاءاللہ آپ لوگوں کو مجمع کم ضرور ہے، مگر ایسا نہیں لگتا کہ کم ہے، بلکہ اس میں دم ہے. سب لوگ مل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ آپ کا دو ہی لوگ وقت لے رہے ہیں، یا تو ابو بکر صاحب نے لیا یا ابو بکر شبلی لیں گے. اور آپ کی قسمت کیسی ہے کہ آپ کو ابو بکر نام اتنا پسند ہے. اب ابو بکر جو ختم ہوتا ہے وہ راہ پہ ختم ہو جاتا ہے، اور ابو بکر شبلی جو ہے وہ یا پہ ختم ہو جاتا ہے. تو ابو بکر شبلی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ الف سے شروع ہوتا ہے اور یا پہ ختم ہوتا ہے. اب اسی لیے ابو بکر اشرفی ہیں، یہ الف سے شروع ہیں اور یا پہ ختم ہیں. خیر بہر کے آپ لوگوں نے مجھے تو ایسے ٹائم مائک دیا ہے جب سونے کا وقت ہوتا ہے، اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ مجھے جگانا آتا ہے اور ہمیں جگانا آتا ہے اور آپ کو جگنا آتا ہے. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہماری گاڑی میں یقیناً مولانا ابو بکر صاحب ہماری گاڑی میں 12 بج چکا ہے اور 12 کے آگے سیکنڈ منٹ سب بڑھ رہا ہے. 12 بج گیا ہے اور اللہ کا شکر یہ دن اور رات ملاؤ تو مولانا 24 ہے. مولانا عمر صاحب
شب و روز ملایا جاتا ہے تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں. مگر گھڑی والوں کو کمال دیکھیے کہ ہماری گھڑی میں صرف 12 ہی کاٹے ہیں، 24 نہیں ہیں. دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اور 12. 13 نہیں ہے، 14 نہیں ہے، 15 نہیں ہے، 16 نہیں ہے، 17 نہیں ہے، 18 نہیں ہے، 19 نہیں ہے، 20 نہیں ہے، اور 21 نہیں، 22 نہیں، 23 نہیں، اور یہ 24 بھی نہیں ہے. 24 کو نہیں رکھا، صرف 12 تک رکھا. جب گھنٹے 24 ہے تو گھنٹے ساتھ ساتھ گھڑی میں بھی 24 بجنا چاہیے. اچھا لگتا ہے اس گھڑی کو بریلی نے بنایا ہے. اچھا اس میں کی چوچے کا بھی ساتھ ہے، بریلی کا پورا سپورٹ ہے، مہاراجا کا بھی ہاتھ ہے، بدائیوں بھی اس میں لگا ہوا ہے. ارے بھائی یہ کہ چوچا بریلی ہاتھ کی گھڑی نہیں بناتے، دماغ کی گھڑی صحیح کرتے ہیں. یہ تو امریکہ اور جاپان نے بنایا ہے. وہ خوب جانتے ہیں یہ 11 والے کیسے ہیں اور یہ 12 والے کیسے ہیں اور یہ 24 والے کیسے ہیں. یہ 12 اور 24 کو وہ خوب جانتے ہیں، اس لیے کہ جب 24 والے امریکہ میں گھسے تھے تو پورا ورلڈ ٹریڈ سینٹر نیچے گرا دیا. جب 24 گھسے تو پورا ورلڈ ٹریڈ سینٹر نیچے آ گیا. اسی وقت تو ہم سمجھ گئے کہ 12 اور 24 کے فرق کو سمجھو. 24 والے گرانے کا کام کرتے ہیں اور 12 والے گرتے کو اٹھانے کا کام کرتے ہیں. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے. سبحان حضرات محترم، ہمارے لیے 12 بہت مقدس ہے. ہم 12 کی کیا بات کریں، ہمارے لیے تو 11 مقدس ہے. ہم 11 کی کیا بات کریں، ہمارے لیے 6 مقدس ہے. ہمارے لیے 6 مقدس ہے، ہمارے لیے 11 مقدس ہے، ہمارے لیے 12 مقدس ہے، اور ہمارے لیے 1 مقدس ہے. حضرات محترم، 6 ہمارے لیے، 6 کا کام کیا ہے؟ 6 کا کام ہے 11 سے ملانا. 11 کا کام ہے 12 سے ملانا. 12 کا کام ہے 1 تک پہنچانا. اس لیے 13 نہیں بچتا، 1 بچتا ہے. 6 کا کام ہے 11 سے ملانا، 11 کا کام ہے 12 سے ملانا، 12 کا کام ہے 1 تک پہنچانا. مطلب یہ کہ خواجہ اعظم ہے غوث اعظم سے ملانے کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غوث اعظم ہے رسول اعظم سے ملانے کے لیے، اور رسول اعظم ہے ہم بندوں کو خدائے واحد سے ملانے کے لیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانوادہ اشرفیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت اچھے. حضرت محترم، اسی کو پکڑ کے چلیں تو چین ہے، اسی چین کو پکڑے تو چین ہے، اور چھوڑ دے تو بے چین ہے. اسی کو پکڑ کے چلے تو چین ہے، چھوڑ دے تو بے چین ہے. بھائی اسی کو پکڑ کے چلیں. 6 مل گیا، 11 مل گئے، 11 مل گئے تو 12، اور 12 مل گیا 1. اب کچھ لوگ تو اس 12 کا نام سننا نہیں چاہتے. مجھے سردار جی کیا بج رہا ہے؟ بولتے ہیں 11:60 ہو رہا ہے. ان کو 12 نہیں اچھا لگتا، 12 سے پرابلم ہے، مگر ہمیں تو 12 سے پیار ہے. اور اگر گجراتی اگر کوئی بزنس کرے تو وہ تو 6 اچھوں کے 12 بجا دیتا ہے. ارے آپ تو خوب واقف ہوں گے، کسو وادو نتی، معاف کیجئے گا، لیکن اب تو آپ مکمل طور پر راجستھانی ہو گئے. خیر، ایک گجراتی جامع مسجد کے نیچے بادام کاجو بیچ رہا تھا. آپ سردار جی گئے، بولے کیا بیچ رہے ہو؟ بولے بادام بیچ رہا ہوں. بولے اچھا، بولے کیا کرتا ہے؟
بولے اس سے کیا ہوتا ہے؟ کھانے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے، مغز تیز ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کو کھانے سے مغز تیز ہو جاتا ہے؟ وہ کیسے؟ کہا سردار جی یہ بتا تمہارے سر میں کتنے بال ہیں؟ سردار جی یہ بتائیے آپ کے سر میں کتنے بال ہیں؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا چلو یہ کھاؤ بادام۔ 4 بادام انہوں نے فوراً دیا اور اس نے کھایا۔ سردار جی کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے، جب فنش ہو گیا تو اس نے کہا فنش تھا ہی گیا؟ بولے ہاں تھا ہی گیا۔ بولے اچھا اب یہ بتاؤ سردار جی آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 10۔ تو کہا بس؟ تو کہا 2.5 کلو باندھ دو۔ اسی لیے گجرات بولتا اچھے دن آنے والے ہیں، اچھے دن آنے والے ہیں۔ ارے بھائی 5 سال نکل گئے، نوٹ بندی بھی آ گیا، مگر اچھے دن نہیں آئے۔ تو آپ لوگ سمجھ نہیں پائے تھے۔ اس نے کہا تھا اچھے دن آنے والے ہیں، ہمارے اچھے دن آنے والے، تمہارے اچھے دن نہیں۔ حضرت جب آپ مسکرا کے ریلیکس ہو گئے اور ذہن بھی آپ کا بن گیا، اب 4 مصرے میں دے رہا ہوں امام حسین کی شان میں کہ 1000 سجدے زمین حرم پہ ہوں شبلی۔ آپ لوگ جس طریقے سے سن رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے میں شہر خاموشہ میں تقریر کر رہا ہوں۔ آپ کے اندر وہ جوش ہو۔ دیکھو ہمارے پیر صاحب کتنی خدمت کرتے ہیں، کہاں کہاں سفر کرتے ہیں، مگر جوش دیکھو ویسا ہی ہے۔ اس لیے یہ علی کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ سبحان حسن اللہ۔ کے بیٹے ہیں۔ جذبہ ہے جذبہ۔ تم چاہنے والے ہو کے جذبہ نہیں رکھتے کہ 1000 سجدے زمین حرم پہ ہو شبلی، کہ حصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بہت اچھے 1000 سجدے زمین حرم پہ ہو شبلی، کہ حصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے کہ حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم سلطان ہند غریب نواز خواجہ کا ہندوستان۔ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ حضرات محترم یہ چند شعر میں اور دے رہا ہوں، اور شعر میں میں نے بہت کوشش کیا تھا وہ کہنے کی کہ فکر و احساس کے مصدر میں حسین ہوتے ہیں، فکر و احساس کے مصدر میں حسین ہوتے ہیں، لے جائے جذبے قلندر میں حسین ہوتے ہیں۔ فکر و احساس کے مصدر میں حسین ہوتے ہیں، لے جائے جذبے قلندر میں حسین ہوتے ہیں، اور نقطہ نقطہ میرا خنجر کی زبان ہوتا ہے جب میرے فکر کی تیور میں حسین ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ فکر و احساس کے مصدر میں حسین ہوتے ہیں، لے جائے جذبے قلندر میں حسین ہوتے ہیں، اور نقطہ نقطہ میرا خنجر کی زبان بولتا ہے جب میرے فکر کی تیور میں حسین ہوتے ہیں۔ اور ریت پہ سو کے وہ مخمل کا مزہ لیتا ہے، ریت پہ سو کے وہ مخمل کا مزہ لیتا ہے جس کی تہذیب سکندر میں حسین ہوتے ہیں، سبحان اللہ سبحان۔ جس کی تہذیب سکندر میں حسین ہوتے ہیں، فکر و احساس کے مصدر میں حسین ہوتے ہیں، لے جائے جذبے قلندر میں حسین ہوتے ہیں۔ اور یہ شعر پر کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ میں کہتا ہوں خاص مولانا ابو بکر کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، فکر و احساس کے مصدر میں حسین ہوتے ہیں، لے جائے جذبے قلندر میں حسین ہوتے ہیں، نقطہ نقطہ میرا خنجر کی زبان بولتا ہے جب میرے فکر کی تیور میں حسین ہوتے ہیں۔ حب حیدر میں کہیں بغض ابو بکر نہ ہو، اچھے، بہت خوب، بہت اچھے، واہ۔ حب حیدر میں کہیں بغض ابو بکر نہ ہو، فکر و احساس کے مصدر میں حسین ہوتے ہیں، لے جائے جذبے قلندر میں حسین ہوتے ہیں، نقطہ نقطہ میرا خنجر کی زبان بولتا ہے جب میرے فکر کی تیور میں حسین ہوتے ہیں۔ حب حیدر میں کہیں بغض ابو بکر نہ ہو، اس لیے ہر سنی کے گھر گھر میں حسین ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین شہید کربلا
नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुब्बे हैदर में कहीं बुग़्ज़े अबू बकर ना हो, इसलिए हर सुन्नी के घर घर में हुसैन होते हैं। और ऐ शिब्ल है खुदा खुद ही खरीदार उनका, ऐ शिब्ल है खुदा खुद ही खरीदार उनका, कि फिक्र व एहसास के मस्दर में हुसैन होते हैं, ले जाए जज्बे कलंदर में हुसैन होते हैं। और नुक्ता नुक्ता मेरा खंजर की ज़बान बोलता है जब मेरे फिक्र की तेवर में हुसैन होते हैं। ऐ शिब्ल है खुदा खुद ही खरीदार उनका, जिनके ईमा के जेवर में हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान। के ईमा के जेवर में हुसैन होते हैं, फिक्र व एहसास के मस्दर में हुसैन होते हैं। हज़रात मोहतरम, कि हुआ ज़ाहिर उनके नूर से नूरे खुदा क्या है, हुआ ज़ाहिर उनके नूर से नूरे खुदा क्या है, मोहम्मद का जमाल पाक भी सल्ले अला क्या है। हुआ ज़ाहिर उनके नूर से नूरे खुदा क्या है, मोहम्मद का जमाल पाक भी सल्ले अला क्या है। हबीबे किबरिया के दम कदम से ये हुआ रोशन, कि फना क्या है, बका क्या है, खुदी क्या है, खुदा क्या है। हबीबे किबरिया के दम कदम से ये हुआ रोशन, कि फना क्या है, बका क्या है, खुदी क्या है, खुदा क्या है। और जहां वो थे फरिश्ते थे न जिब्रील अमी हाजिर, जहां वो थे फरिश्ते थे न जिब्रील अमी हाजिर, कि हुआ ज़ाहिर उनके नूर से नूरे खुदा क्या है, मोहम्मद का जमाले पाक भी सल्ले अला क्या है। हबीबे किबरिया के दम कदम से ये हुआ रोशन, कि फना क्या है, बका क्या है, खुदी क्या है, खुदा क्या है। अरे जहां वो थे फरिश्ते थे न जिब्रील अमी हाजिर, शबे मेराज वो जाने कहा क्या है, सुना क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शबे मेराज वो जाने कहा क्या है, सुना क्या है। बिलालो बूज़रो सलमा के जज्बो शौक से पूछो, बिलालो बूज़रो सलमा के जज्बो शौक से पूछो, रसूलुल्लाह पर कुर्बान होने की अदा क्या है, रसूलुल्लाह पर कुर्बान होने की अदा क्या है। जहां वो थे फरिश्ते थे ना जिब्रील अमी हाजिर, शबे मेराज वो जाने कहा क्या है, सुना क्या। जहां थे फरिश्ते थे, जिस जगह थे फरिश्ते थे, बुराक लाते थे तो फरिश्ते थे, दारे उम्मे हानी में बुराक लेकर आए फरिश्ते थे, मुस्तफा के कदम को बोसा दिया फरिश्ते थे, मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा ले गए फरिश्ते थे, मस्जिद अक्सा से सिदरा तक ले गए फरिश्ते थे, और सिदरा पर अपने को समझ गए, नबी की जात को पहचान गए फरिश्ते थे। वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। फरिश्ते थे, नबी को जान गए, और फरिश्ते सब नूरी हैं। सुभान अल्लाह। अरे भाई नूरी हैं, ये भी कह सकते थे कि नूरी नूरी बराबर, ये भी तो कहते थे नूरी नूरी बराबर हैं, तो हम भी निकल जाए। मगर वो नूर ने इस नूर को पहचान लिया। जिब्रील रुक गए, जिब्रील की मायत में सारे फरिश्ते रुक गए, सारे मलाइका रुक गए, सबने मुस्तफा जाने रहमत की जात को पहचान लिया, सबने पहचान लिया, उनकी जात को सबने जान लिया, सब रुक गए। अगर एक कदम भी आगे बढ़ो, अल्लाह की तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। रुक गए। असल में यही एक प्रॉब्लम है। आदमी अगर अपने को जान ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे प्रॉब्लम कब क्रिएट होते हैं हम अपने को नहीं जानते। अगर हम अपने को पहचान जाए, अपने अंदर झांके, अपने अंदर ताके, अपने अंदर देखें, तो कोई गलती नहीं हो सकती। आज बदमज़हबों से, बेदीनों से जो गलतियां हुई हमने अपने अंदर नहीं देखा, वो नबी को देख रहे थे। ऐसा है, इल्म ऐसा हमारी तरह है, हमारे अपने को नहीं देखा। अपने को देखे तो समझ में आ जाता। आप भी गलती करेंगे अगर अपने को नहीं देखेंगे। अरे ये तो हमारा इमाम है, एक तो 5000 हम देते हैं, जो कहेंगे वो करेगा। अगर ये देखा तो आप परेशान हो जाएंगे। आपने इमाम को देखा, आपने मौलाना को देखा, आप
اپنے عالم کو دیکھا تو پریشان ہو. یہ تو عالم ہے، جب چاہو جہاں چاہو جیسے چاہو استعمال کرو. ان کو تو 5,000 روپیہ لینے آنا ہی پڑے گا، 100 مرتبہ تو جھکنا پڑے گا. تو سنو، یاد رکھنا، وہ تمہارے پیسے کی وجہ سے نہیں جھک رہا ہے، وہ نبی کے گھر کی وجہ سے جھک رہا ہے. ارے یہ مولانا، اس کو اگر تم نے چہرے سے سمجھا یہ مارے، یہ بھی مت سمجھو، قرآن سے سمجھو. قرآن نے ان کی تعظیم اور تکریم کیسے بیان. قرآن نے کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے محبوب، اے حبیب آپ کہیے، یہ ان کو، یہ عالموں کو کہہ دی، عالم جاہل برابر نہیں ہے. کبھی ان کو اپنی طرح مت سمجھنا. عالم جاہل برابر نہیں ہے، کبھی برابر مت سمجھنا. ارے عالم تو عالم، جب عالم کی بارگاہ میں جو پڑھنے آتا ہے طالب علم، ارے عالم کا مرتبہ تو وہ جب آتا ہے طالب علم، تو جب وہ اپنے گھر کی طرف جاتا ہے تو ملائکہ اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب پڑھنے والوں کا یہ مقام ہے تو پڑھانے والوں کا کیا مقام ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے جو مانگا جا رہا ہے رسول کے گھر کے لیے مانگا جا رہا ہے. ارے یہ پیسہ، میں جانتا ہوں تمہارا پیسہ اور جگہ یوز ہو سکتا ہے، تم کرو گے. اپنے مکان میں استعمال کر لیا، اپنے بچوں میں استعمال کر لیا، اپنی ضروریات میں استعمال کر لیا. تو وہ پیسہ جو ہے وہ تمہارے بچے کے کام آئے گا، اور جو تم نے یہاں دیا وہ تمہارے کام آئے گا. تو ہم بے وقوف کیوں ہیں اپنی بگڑ کر؟ جو تو تیرے کام آئے، تو جو تیرے کام آئے، تو جو مسجد میں پیسہ لگا ہے وہ تیرے کام آئے گا، جو مدرسے میں پیسہ لگا ہے وہ تیرے کام آئے گا. کب تک آئے گا؟ جب تک مجھے اس کی ضرورت ہوگی. ہاں، اس کی ایک نیکی کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہو گئے، اس کی یہ نیکی کی وجہ سے یہ، اور یہاں پر تو مستقل قرآن پڑھا جا رہا ہوگا اور مستقل اس کا ثواب تمہیں ملتا جا رہا ہوگا. مسجد میں دیا اس کا بھی مل گیا، مدرسے میں دیا اس کا بھی مل گیا. تو بینیفٹ یہاں دینے میں ہے یا بچوں کو دینے میں؟ بس جو کام آپ نے کیا وہ سب سے بڑھ گیا. اور یہ جو جاتے ہیں ان کو رسپیکٹ، سمان، یہ عالم دین ہیں. امام ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ان سے محبت کیجیے. انہی نے اپنے وقت کو کیل کر کے مدرسے میں کیسے کیسے صبح شام گزاری، تب جا کے یہ عالم بنے. ان سے محبت کیجیے، ان کو اپنے قریب رکھیے، ان پر محبت کی نگاہ سے ان کو دیکھے، ثواب ملے گا. عالم کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی ثواب ہے. جو مصافحہ کرے، آقا فرماتے اس نے گویا مجھ سے مصافحہ کیا. تو لہٰذا اس محبت کے ساتھ ان کے ساتھ رہیے. اور اس لیے اپنے کو پہچانیے تو آپ کو اپنے سے بیٹر نظر آئے گا. اور ان میں دیکھیں گے ارے انگوٹھا دبتا ہے کہ نہیں، ہتوا برابر بنتا ہے کہ نہیں. ارے تیرا ہاتھ دیکھ کیسے کیا. مولانا کے وضو کو مت دیکھ، اپنے وضو کو دیکھ، تمہارا وضو صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں. نگاہ، اپنے کو سدھارنا، اپنے اندر دیکھنا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. حضرات محترم، گفتگو بہت ہے، اس موضوع پر مکمل گفتگو ہو سکتی تھی، مگر تو جبریل نے اپنے کو جان لیا، میکائیل نے اپنے کو جان لیا، اسرافیل نے اپنے کو جان لیا، اسرائیل نے اپنے کو جان لیا، اور رسول کی ذات کو پہچان لیا. 1,24,000 کا موبیش انبیاء کی تعداد، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، مسجد اقصی میں تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ، جان ایمان، روح فدا کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئے، وہ امام بنے اور ہم مقتدی. وہ امام بنے اور ہم مقتدی بنے. اور سارے انبیاء اپنی قبر میں تھے حضرت عیسیٰ کو چھوڑ کے.
نیچے سے ہے. یہ سب آ گئے مسجد اقصی. اب یہ میں مجھ سے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ان کو انویٹیشن کس نے دیا تھا؟ اب عقیدے کی بات لے لو. ان کو بلایا کس نے تھا؟ اور یہ کہاں سے آئے تھے؟ سب اپنی قبر سے آئے تھے. اچھا تو قبر سے آئے تو قبر میں ہوں گے تبھی تو آئے. جب قبر میں تھے تبھی تو آئے. 1,24,000 کا مبیش انبیاء اپنی قبر میں تھے تبھی آئے. تو معلوم یہ وہ انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں. تو جب انبیاء کے لیے تمہارا وہ عقیدہ ہے تو امام الانبیاء کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سید الرسول کے لیے تو اب اپنی قبر سے آئے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 کا مبیش انبیاء کی تعداد مسجد اقصی میں. اے آدم آپ صفی اللہ ہیں, آپ آگے بڑھ جائیے. اے نوح آپ نجی اللہ ہیں, آپ آگے بڑھ جائیے. اے ابراہیم آپ خلیل اللہ ہیں, آپ امامت کے لیے آگے بڑھ جائیے, امام بن جائیے. اے اسماعیل آپ تو ذبیح اللہ ہیں, آپ آگے بڑھ جائیے. موسیٰ آپ کلیم اللہ ہیں, آپ آگے بڑھ جائیے. داؤد آپ خلیفۃ اللہ ہیں, آپ آگے بڑھ جائیے. اے موسیٰ آپ تو کلیم اللہ ہیں, آپ آگے بڑھ جائیے. اے عیسیٰ آپ تو روح و کلمتہ کی منزل میں ہیں, آپ آگے بڑھ جائیے. آگے بڑھ جائیے نا, آپ آگے بڑھ جائیے. آپ اللہ کے صفی ہیں, آدم اللہ کے صفی ہیں, نوح اللہ کے نجی ہیں, ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں, داؤد خلیفۃ اللہ ہے, اللہ کے خلیفہ ہیں, اسماعیل ذبیح اللہ ہے, اللہ کے ذبیح ہیں, موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں, عیسیٰ اس کا روح اور اس کا کلمہ ہے. مگر آگے نہیں بڑھ رہے, مگر آگے نہیں بڑھ رہے. اس لیے کہ آدم اپنے کو جانتے ہیں, نوح اپنے کو جانتے ہیں, شیش اپنے کو جانتے ہیں, زکریا اپنے کو جانتے ہیں, یوشع اپنے کو جانتے ہیں, یونس اپنے کو جانتے ہیں, ابراہیم اپنے کو جانتے ہیں, اسماعیل اپنے کو جانتے ہیں, اسحاق اپنے کو جانتے ہیں, داؤد اپنے کو جانتے ہیں, یوسف اپنے کو جانتے ہیں, یونس اپنے کو جانتے ہیں, اسحاق اپنے کو جانتے ہیں, سلیمان اپنے کو جانتے ہیں, لوط اپنے کو جانتے ہیں, یوشع اپنے کو جانتے ہیں, ارے یوسف اپنے کو جانتے ہیں, یعقوب اپنے کو جانتے ہیں, ایوب اپنے کو جانتے ہیں, ارے یوسف اپنے کو جانتے ہیں, موسیٰ اپنے کو جانتے ہیں, عیسیٰ اپنے کو جانتے ہیں, عزیر اپنے کو جانتے ہیں. 1,24,000 کا مبیش جو انبیاء کی تعداد ہے وہ سب اپنے کو جانتی ہے اور مصطفیٰ کی ذات کو پہچانتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آدم اپنے کو کیا جانتے ہیں, نوح اپنے کو کیا جانتے ہیں, شیش اپنے کو کیا جانتے ہیں, زکریا اپنے کو کیا جانتے ہیں, یوشع اپنے کو کیا جانتے ہیں, یونس اپنے کو کیا جانتے ہیں, ابراہیم اپنے کو کیا جانتے ہیں, اسماعیل اپنے کو کیا جانتے ہیں, اسحاق اپنے کو کیا جانتے ہیں, داؤد اپنے کو کیا جانتے ہیں, یعقوب اپنے کو کیا جانتے ہیں, ایوب اپنے کو کیا جانتے ہیں, یونس اپنے کو کیا جانتے ہیں, سلیمان اپنے کو کیا جانتے ہیں, لوط اپنے کو کیا جانتے ہیں, عزیر اپنے کو کیا جانتے ہیں, صالح اپنے کو کیا جانتے ہیں, موسیٰ اپنے کو کیا جانتے ہیں, عیسیٰ اپنے کو کیا جانتے ہیں. وہ سب جانتے ہیں. ہم جو ہے اللہ کی صفات کے مظہر ہیں, ہم جو ہے اللہ کی صفات کے مظہر ہیں, مگر جو آ رہا ہے وہ صفات ہی کا مظہر ہے, اتم نہیں بلکہ وہ ذات کا مظہر ہے. آدم اللہ کی صفت کے مظہر, نوح اللہ کی صفت کے مظہر, شیش اللہ کی صفت کے مظہر, زکریا اللہ کی صفت کے مظہر, یوشع اللہ کی صفت کے مظہر, یونس اللہ کی صفت کے مظہر, ابراہیم اللہ کی صفت کے مظہر, اسماعیل اللہ کی صفت کے مظہر, موسیٰ اللہ کی صفت کے مظہر, عیسیٰ اللہ کی صفت کے مظہر, داؤد اللہ کی صفت کے مظہر, موسیٰ اللہ کی صفت کے مظہر, عیسیٰ اللہ کی صفت کے مظہر. جو آ رہا ہے وہ صفات ہی کا مظہر ہے, اتم نہیں بلکہ وہ ذات کا مظہر ہے. میں جملہ دے رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں, میں جملہ دے رہا ہوں, علماء کی خصوصی توجہ. جو صفات کے مظہر تھے, جو صفات کے مظہر تھے وہ مکان میں رہ گئے, اور جو ذات کا مظہر تھا وہ لامکان چلا گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, خاندان مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ بہت اچھے, بہت خوب. مکان میں جو ذات کا مظہر تھا ذات سے جا ملا.
حضرات محترم وہی وہ مبارک ذات ہے جس پر قرآن نازل ہوا، کیونکہ قرآن ضابطہ اخلاق ہے، قرآن دستور حیات ہے، قرآن جیون کا سمویدھان ہے، قرآن ڈیوائن لا ہے، قرآن ظلمت کا دائے حیات کا اجالا ہے، قرآن پھٹکی ہوئی انسانیت کی نشان منزل ہے، قرآن گم کردہ کے لیے بشر راہ ہے، قرآن نیکی کا نقیب ہے، قرآن بھلائی کا دائی ہے، قرآن ظلم کا مخالف ہے، قرآن رفت و حیا کا پیکر ہے، قرآن اسرت کا قانون ہے جس نے سیاروں کا نظام، افلاک کی گردش، لیل و نہار کی کروٹیں، گرمی و سردی کا دور، نور و ظلمت کے اجالے و اندھیرے، نباتات و جمادات کی صلاحیتیں، فصلوں کا تغیر، رنگ و ذائقے کا اختلاف، زمین کی تربیت، برگ و بار کا نظام بنائے، اس ذات کے بنانے والے کا نام قرآن۔ قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جسے قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اسی قرآن کو پڑھانے کے لیے مدرسے کی چھت ڈالی جا رہی ہے، مدرسہ بنایا جا رہا ہے، دارالعلوم بنایا جا رہا ہے، اسی قرآن کی تعلیم کے لیے کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب، وہ بلند مرتبہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، کس میں؟ اس میں بھی ہے، اس میں ضمیر مرجع کہاں لوٹے گی؟ بھی اس میں، کس میں؟ یعنی قرآن۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب، وہ بلند مرتبہ کتاب، آگل کتاب سے کہا ذالک الکتاب، وہ کتاب جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، وہ کتاب کا نام قرآن ہے۔ قرآن، اور قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے اور ختم ہوتا ہے ناس پہ، بات سے شروع ہوتا ہے سین پہ ختم ہوتا ہے، ملاؤ تو بس، پلٹ تو سب، یہی ہے بس، اسی میں ہے سب۔ اے قرآن، یہ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بسم اللہ کی باتیں شروع ہوتا ہے، والناس کی سین پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی قرآن کے اس نقطے پہ تو بات یاد آ گئی، علی نے کہا انان مستطو تحت البائے بسم اللہ، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ کیا کہا؟ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با کے نیچے کا نقطہ ہوں، علی نے کہا۔ کوئی معمولی ہستی نہیں، علی نے کہا، بولے تو بھی علی ہیں، دیکھیں تو بھی علی ہیں، چلے تو بھی علی ہیں، علی خود بھی علی ہیں، علی کے بچے بھی علی ہیں، علی کا گھرانہ بھی علی ہے، علی کا خاندان بھی علی ہے، علی کا غوث بھی علی ہے، علی کا خواجہ بھی علی ہے، چونکہ علی خود بھی علی ہے، چونکہ علی کے معنی بلند ہے، تو جو چیز علی ہے وہ چیز بلند ہے، اور جو بلند ہے وہ علی ہے۔ علی نبی کہے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر، علی اس کے دروازہ۔ مطلب علی سے 2 مرتبہ ملنا ہے، نبی سے 1 مرتبہ ملنا ہے، 1 مرتبہ جاتے وقت، 1 مرتبہ نکلتے وقت۔ علی وہ ہیں۔ اچھا میری معلومات میں کنتوں کا لفظ دیکھتا ہوں 3 جگہ، میری معلومات، اور بھی ہوگا مجھے نہیں معلوم، کوئی مجھ سے پکڑ کے مجھے حضرت وہاں بھی ہے تو مجھ کو نہ پکڑو، میں اپنی معلومات بتا رہا ہوں، تمہاری معلومات نہیں بتا رہا۔ یہ کنتوں کا لفظ حدیث خودسی میں ہم نے کنتو دیکھا تھا، کتابوں میں پڑھ رہا تھا کنتو کنزن مخفی۔ میں
پوشیدہ خزانوں میں نے چاہا میں جانا چاہوں تو میں نے نور محمد کو بنایا. ایک مرتبہ میں نے یہ دیکھا اور ایک مرتبہ حدیث میں نبی نے کہا کنتو نبی آدم بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. میں نبی تھا. کنتو نبی آدم بین الروح والجسد. میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. میں نبی تھا. وہ بھی کنتو سے. ایک کنتو کنزن مخفیہ اور ایک کنتو نبی آدم بین الماء والطین. ایک نبی نے اپنے لیے استعمال کیا. ایک حدیث قدسی کے لیے خدا نے کنتو کا لفظ استعمال کیا اور ایک نبی نے علی کے لیے استعمال کیا. من کنتو مولا فہذا علی مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب یہ خدا تک جانا ہے. مصطفیٰ کے پاس آؤ. مصطفیٰ مل گئے خدا مل جائے گا. اور مصطفیٰ تک آنا ہے تو علی مرتضیٰ کے پاس آؤ مصطفیٰ مل جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے بہت اچھے. مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات کچھ خانقاہی گفتگو ہو رہی ہے کیونکہ خانقاہی مجمع ہے. خامخواہی مجمع ہوتا تو میں چلا جاتا. باپو بیٹھے ہوئے ان کے اشاق بیٹھے ہوئے ہیں چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو ان کے چہرے کو دیکھ کے تقریر کر رہا ہوں. آج میں تقریر نہیں کر رہا ہوں یہ تقریر کروا رہے ہیں. میرے تو بڑے بھائی ہیں میں تو چھوٹا ہوں. تو آج بڑے بھائی کے سامنے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور یہ میرے پرنانا نے ان کے جد اعلیٰ سے قصہ کہا تھا. وہ کہتے تھے یہ میرا بھائی ہے. تو یہ رشتہ حضور محدث اعظم ہند کا بنایا ہوا ہے. اور جسے بزرگ رشتہ مضبوط کر کے جائے اس رشتے کو کوئی توڑ. اور یہ جیسے خاندان کے لوگ ان کے آبادار لوگ کہتے سیدوں کے پاس کیا ہے. ارے بھائی سیدوں کے پاس جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. ہم غوث پاک کی کیوں بات مردے کو زندہ کر دیا بھلا. ارے وہ تو غوث اعظم ہے. ارے بچوں کا جواب نہیں. پانی آ رہا ہے حضرت کہیں پانی گاؤں کو ختم نہ کر دے. کہا کیسے ختم کرے گا. حضرت جی کے جد اعلیٰ کہا میرا آسا اٹھاؤ لگا دو اس کے آگے نہیں جائے گا. ارے اس کے بچوں کے آسا میں جب یہ پاور ہے تو جب آسے میں یہ پاور ہے تو بچے میں کتنا پاور ہوگا. وہ پانی آنے نہیں دیتا. وہ پانی آنے نہیں دیتا آسا. حضرت اکبر شاہ جیلانی علیہ السلام وہ ساتھ تھی جو پانی آنے نہیں دیتی تھی. آپ سوچ لو جب پانی فالتو پانی آنے دیتے تو فالتو پانی کیسے جانے دیں. تو یہ وہ خانوادہ ہے آپ کی. بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو اس خانوادے غوث جینا کے اولادوں سے آپ وابستہ ہیں. اور یہ تو ان کے دادا. سوچ لیجیے جب دادا ایسے ہوں گے تو پوتا کیسے ہوگا. یہ سب علی کے بچوں ہی گھر میں علی کے گھر ہی میں ہے. یہ سب علی کا خاندانی ہے جو سب کچھ سنبھالے. مولا کا خاندان ہے. تبھی تو کہا مولوی ہرگز نہ شد مولا ہے تا غلام شمس تبریزی نہ بھول. یہی سے سب کچھ ملتا ہے. یہیں سے سب مولا بنتے ہیں. علی نے کہہ دیا انا نقطہ طلبہ بسم اللہ. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد نیچے کا نقطہ ہوں. عرفہ کیا فرماتے ہیں. میں آپ کے سامنے عرفہ کی بات رکھ دوں کہ پورے قرآن کو اگر سمیٹ دو تو سورہ فاتحہ میں آ جائے. پورے قرآن کو سمیٹ دو تو سورہ فاتحہ میں آ جائے. سورہ فاتحہ کو سمیٹ دو تو بسم اللہ میں آ جائے. اور بسم اللہ کو سمیٹ دو تو نقطے میں آ جائے. پورے قرآن کو سمیٹو تو سورہ فاتحہ میں آ جائے. سورہ فاتحہ کو سمیٹو تو بسم اللہ میں آ جائے. اور بسم اللہ کو سمیٹو تو نقطے میں آ جائے. مطلب نقطہ پھیلے گا بسم اللہ بنے گا. بسم اللہ پھیلے گا سورہ فاتحہ بنے گا. اور سورہ فاتحہ پھیلتا جائے گا قرآن بن جائے گا. مطلب یہ. اور علی کہتے ہیں وہ نقطہ میں ہوں. وہ نقطہ میں ہوں. بسم اللہ کی با کے نیچے کا نقطہ میں ہوں. مطلب یہ پھیلاؤ گے تو قرآن بن جائے گا اور سمیٹ دو گے تو علی بن جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت
सुभान अल्लाह सुभान। अली ने कहा नुक्ता हूं। अब एक ने कहा नुक्ता वाली, इतना छोटा नुक्ता, बिंदु, पॉइंट, नुक्ता, पॉइंट, बिंदु, नुक्ता तो बहुत छोटा होता है, और इतना छोटा, इस पूरे छोटे में कुरान। और फिर वो कहते हैं, अली कहता है मैं, ये कैसे हो सकता है? हाँ तो अक्ल वाले अपनी अक्ल लड़ाया करते हैं, मगर अक्ल को रूहानियत जवाब देती है। जहाँ अक्ल आजिज हो जाती है, वही रूह की दुनिया में रहने वाले रूहानियत वाले उसका जवाब देते हैं। अब पीर मेहर अली साहब क्या शख्सियत है, रूहानियत का मरकज, जिन्हें मुजद्दिद पाकिस्तान भी कहा गया, जो कहते मेहर अली, कहते तेरी सड़ा गुस्ताख अखियां, कहते जाल। वो पीर मेहर अली एक मरतबा किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े थे, रेलवे स्टेशन पे पीर मेहर अली हैं, उसमें एक कमांडर बंदूक लेके उतरा। पीर मेहर अली साहब अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाहू अल्लाहू, अली का बेटा जिक्र कर रहा है, अल्लाहू 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 अल्लाहू। उसने बोला ये क्या कर रहा है दरवेश, ये फकीर क्या कर रहा है? करीब उसने पूछा कमांडर ने, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? पीर मेहर अली साहब हाथ में तस्बीह लिए हुए थे, अल्लाहू अल्लाहू कह रहे थे। तो हजरत पीर मेहर अली कहते थे तुम्हारे हाथ में वो क्या है? कहा मेरे हाथ में जो है, उसने फौरन चश्मे में आकर के आया, एक चिड़िया बैठे टक से लगाया, बोलेगा ये है। तो पीर मेहर अली साहब अच्छा, आप गए अपनी तस्बीह को उठाया, उसके चारों तरफ जाने लगे, चिड़िया उड़ के चली गई। सुन, तेरे हाथ में जो है वो मारने का काम करती है, और मेरे हाथ में जो है वो जिलाने का काम करती है। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह बहुत। ये हैं सूफी, ये हैं मेहर अली साहब। कहते मेहर अली, कहते तेरी सड़ा गुस्ताख अखियां, कहते जाल। ये अली के बच्चे हैं। बहुत वाकयात हैं, मगर वाकयात अब नहीं बता सकता, अब नुक्ता बताना है। नुक्ता, पॉइंट, अली कह रहे इतना मैं बुरा कुरान हूं, 20वें नुक्ते में कैसे? कहा मैंने कहा इधर आ, हिंदुस्तान का मैप लेकर आ, हिंदुस्तान का नक्शा लेकर आ। वो लेके मेरे पास आया, मैंने कहा अच्छा ये बताओ इसमें बंबई किधर है, इसमें मुंबई किधर है? उसने कहा हजरत किधर है? मैंने कहा किधर है? बोला इधर। मैंने कहा कहाँ है? बोला यहाँ है। मैंने कहा है? बोला यहाँ है। मैंने किस जगह? बोला यह जगह। मैंने कहा किस जगह? बोला इधर। मैंने किधर? बोला इधर किधर 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 करते करते बोला ये नुक्ता, ये बिंदु, ये पॉइंट। हमने कहा इतना बड़ा मुंबई और एक नुक्ते में, ये कैसे हो सकता है? फिर मैंने कहा अच्छा मुंबई इसके अंदर है? बोला हाँ। हमने कहा ये बताओ जोगेश्वरी कहाँ? बोला इसमें। हमने कहा अच्छा ये बताओ छत्रपति शिवाजी टर्मिनल? बोला इसमें। मैंने कहा मस्जिद बंदर? बोला इसमें। हमने कहा कुर्ला? बोला इसमें। हमने कहा बांद्रा? बोला इसमें। मैंने कहा दादर? बोला इसमें। मैंने कहा भांडुप? बोला इसमें। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि मौलाना शौकत अली रोड? बोला इसमें। मोहम्मद अली रोड? बोला इसमें। हमने कहा कुलाबा? कहा इसमें। हमने कहा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मुंबई? बोले सब इसमें है। हमने कहा सहारनपुर? बोला इसी नुक्ते में है। अच्छा मैंने कहा अच्छा ये काली पीली? कहा वो भी इसी में। हमने कहा बस के ऊपर जो बस चलाते हो तुम लोग बेस्ट? कहा वो भी इसमें। हमने कहा अच्छा। हमने कहा मुंबई में जितनी दरगाह है? बोला सब इसमें है। हमने कहा जितने मौलाना है? बोले सब इसमें। जितने इमाम है सब इसमें। हमने कहा अच्छा बता नागौरी जो वहां पर मिल्क डेयरी है? वो कहा वो भी इसमें है। हमने कहा सब मौलाना अबू बकर जब जाते? बोले वो भी इसी में।
دین کے نام پر جب جاتے ہیں تو بھی اسی میں، مدرسے کے نام پر جاتے ہیں تو بھی اسی میں۔ ہم نے کہا اچھا وہ جتنے پیر صاحب حضرات بولے سب اسی میں۔ ہم نے کہا میرے مریدین بولے وہ بھی اسی میں۔ میں نے کہا اچھا، ہم نے کہا سانتا کروز ایئرپورٹ بولا اسی میں ہے، میں نے کہا باندرا بولا اسی میں ہے، میں نے کہا باندرا ٹرمینل بولا اسی میں، میں نے کہا کرلا بولا اسی میں ہے، میں نے کہا کتنی ٹرینیں ہیں لوکل بولا وہ بھی اسی میں ہے، میں نے کہا اچھا حاجی علی بولا اسی میں، مہیم شریف میں نے کہا وہ بھی اسی میں ہے، ہم نے کہا جوہو کہا وہ بھی اسی میں ہے، میں نے کہا چوپاٹی بولا اسی میں ہے، ہم نے کہا مچھلی گھر کہا اسی میں ہے۔ ہم نے کہا اتنا چھوٹا سا نکتہ پوری بمبئی اس میں، یوگیشوری اس میں آ گیا، بھانڈوب اس میں آ گیا، دادر اس میں آ گیا، کرلا اس میں آ گیا، محمد علی روڈ اس میں آ گیا، مولانا شوکت علی روڈ اس میں آ گیا، بھنڈی بازار اس میں آ گیا، نل بازار اس میں آ گیا، چور بازار بھی اس میں آ گیا۔ ایک نکتے میں پوری بمبئی آ گئی، تم نے اعتراض نہیں کیا؟ ارے یہ نکتہ جو ہے دنیا دار کا بنایا ہوا ہے۔ ارے جب دنیا دار کے بنائے ہوئے نکتے میں یہ پاور ہے تو جسے حبیب پروردگار بنائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جسے حبیب پروردگار بنائے اس نکتے کا کیا کہنا؟ علی نے کہا میں نکتہ ہوں، علی نے تو کہہ دیا میں قرآن پاک کی بسم اللہ کی با کے نیچے کا نکتہ ہوں۔ علی تو نکتہ بن گئے، اب بچا کون نکتے میں؟ کہا علی بن گیا، میری بیٹی بھی نکتہ ہے۔ ارے بھائی ہم لوگ نکتے کے خاندان ہیں، یہ سب نکتے کا خاندان ہے، اسی لیے نکتہ بولنا ہے۔ علی نکتہ ہے تو فاطمہ بھی نکتہ ہے۔ فاطمہ کیا نکتہ ہے؟ نبی نے کہا الفاطمہ تو بزۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ الفاطمہ تو بزۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جگر کا ٹکڑا ہے، کس کا ٹکڑا؟ جگر بہت اہم چیز ہوتی ہے، جگر کا ٹکڑا ہے۔ ارے جو جگر کا ٹکڑا ہے وہ کتنا اچھلتا ہے، یہ تو جو جگر کا ٹکڑا ہے میرے جگر، فاطمہ تو بزۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور میں جگر اور دیگر کی بات کروں، ارے رسول کے جگر کے ٹکڑے کا بھی جواب نہیں۔ ارے رسول سے نسبت ہو جائے، امت کی نسبت، امت عظیم، صحابہ عظیم، کتاب عظیم، بچے عظیم، بیوی عظیم، شہر عظیم، گھر عظیم، کمرہ عظیم، حجرہ عظیم۔ ابو بکر ٹچ ابو بکر عظیم، عمر ٹچ عمر عظیم، عثمان ٹچ عثمان عظیم، علی ٹچ علی عظیم۔ ارے نبی سے جو چیز ٹچ ہو وہ عظیم ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آج آپ کو میں وہ تقریر کروں گا کہ میں عظمت فاطمہ الزہرا کے تعلق سے کچھ کہوں گا نہیں، اور مکمل بات، اس کے بعد میں کچھ نہیں کہوں گا، میں سیدہ کے تعلق سے کچھ نہیں کہوں گا۔ بات آپ سمجھ لیں، آپ نے کبھی ایسی تقریر سنی کچھ کہا نہ جائے اور بات سمجھ میں آ جائے؟ وہ خود آپ لوگ سمجھ لیں گے کیا؟ میرے آقا جہاں آرام فرما ہے گنبد خضرا کے نیچے، جو خاک مبارک آپ کے جسم مبارک سے ٹچ ہے، علماء فرماتے ہیں وہ عرش اعظم سے افضل ہے۔ میرے آقا جہاں آرام فرما ہے وہ خاک مبارک، وہ زمین کا وہ حصہ جو آپ کے جسم مبارک سے ٹچ ہے، ملا ہوا ہے، وہ عرش اعظم سے افضل، وہ عرش اعظم سے۔ میرے دوستو وہ خاک کے ذرے جو مصطفیٰ کے جسم مبارک سے ٹچ ہے وہ عرش اعظم سے افضل ہے، مگر وہ نبی کے جگر کا ٹکڑا نہیں ہے۔ وہ نبی کے جگر کا ٹکڑا نہیں ہے، صرف وہ ٹچ ہے تو عرش اعظم سے افضل۔ تو مجھے بتاؤ عظمت فاطمہ الزہرا کیا ہے؟
جسے نبی نے کہا ہو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی نے کہا ٹکڑا ہے. علی نے کہا میں بھی نکتہ ہوں. ادھر یہ بھی کہہ دیا یہ بھی نکتہ ہے. ٹکڑا ہے نکتہ ہے. ادھر وہ ٹکڑا ادھر یہ ٹکڑا ادھر وہ نکتہ ادھر یہ نکتہ. رسول پاک کے نکتے کا نام فاطمہ ہے. قرآن پاک کے نکتے کا نام علی ہے. یہ دونوں نکتے ہیں. دونوں کی تقسیم کو سمجھو. جو قرآن پاک کا نکتہ تھا وہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوا. اللہ سبحان اللہ. جو رسول پاک کا نکتہ تھا وہ رسول اللہ کے گھر میں پیدا ہوا. جو قرآن پاک کا نکتہ تھا وہ خدا کے گھر میں پیدا ہوا. جو رسول پاک کا نکتہ تھا وہ رسول اللہ کے گھر میں پیدا ہوا. اور دونوں ملے. حسن و حسین آئے. خاندان نبوت آئی. خاندان رسالت آئی. حسن و حسین آئے. امام باقر آئے. امام زین العابدین آئے. امام جعفر آئے. امام تقی آئے. امام نقی آئے. امام رضا آئے. امام حسن عسکری آئے. امام موسیٰ کاظم آئے. امام علی رضا آئے. غوث جیلہ آئے. غریب نواز آئے. مخدوم سمنہ آئے. نہ یہ اہل بیت کا خاندان آیا. یہ دونوں نقطے ایک رسول پاک کا نقطہ ایک قرآن پاک کا نقطہ جب دونوں آئے تو یہ خاندان نبوت آئی. اسی خاندان نبوت کو دیکھ کر اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت فاضل بریلوی پکار اٹھے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے یہ نور تیرا سب گھرانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان امام احمد رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم یہ وہ خاندان ہے. تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں غوث اعظم کے جاننے والے غوث اعظم کے وفادار ہیں. غوث اعظم سے عشق کرتے ہیں. اور عشق نہ کرتے تو دو بچے آپ کے گاؤں میں کبھی نہیں آتے ہے نا. کیوں نہیں کرو گے غوث اعظم؟ کیا کہنا ان کے جد اعلیٰ مولائے کائنات کا کیا کہنا. یہ وہ شان یہ قرآن کو آپ نے سمجھ لیا. وہی قرآن ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ کتاب جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں مولانا ابو بکر صاحب تو مدرسہ پڑھا کے داڑھی سفید ہو گئی ہے اور میری ان کو دیکھ دیکھ کے داڑھی کالی ہو گئی. اور یہ بہت پرانے میرے نانا کے ساتھ رہے. ہم نوازے کے ساتھ ہیں. ہم میرے بچوں کے ساتھ بھی رہے. ہم ایسی دعا کریں گے کیونکہ ان کا وجود بہت ضروری ہے. اللہ ان کی عمر دراز کرے. ان کو دیکھی کہ میں خوش ہو گیا. میرا آدھا غصہ ٹھنڈا کر دیا ان کو. میں اجمیر سے چلا تھا تو جلال لے کے ملا تھا. بالکل کمال ہو گیا. بہت محبت کرنے والے ہمارے خاندان سے ہیں اس میں کوئی شک نہیں. شیخ الاسلام کے بہت ہی وفادار سپاہیوں میں سے ایک سپاہی کا نام. میں آپ کے سامنے کھل کے بتاتا ہوں میں نے جتنی تلاوت کی تھی اتنا میں نے ترجمہ نہیں کیا تاکہ آپ لوگ کل یہ نہ کہہ سکیں ارے یار حضرت نے پڑھا تو پورا تھا کہ ترجمہ پورا نہیں. اور مطلب ترجمہ تو نہیں کرتا تھا مگر اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کرتا. اس کو جمع کر دیں گے. مگر میں بتاؤں میں کیا کروں. مولانا بھی نہیں کر سکتے. مولانا کے کوئی اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے. ہمارے باپو صاحب زلہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی نہیں کریں گے جنہوں نے ہمیشہ تعلیم و تربیت درسگاہی طور پر لگے رہے بڑی خدمت کی ہے. اور ایک بات آپ کو بتا دوں جب سید کی داڑھی کالی ہوتی تو اس میں مال کم ہوتا ہے
جب سید کی داڑھی سفید ہو جاتی تو مکمل مال ہوتا ہے۔ اور یہ موقع میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، چھوڑنا نہیں۔ ابھی تو کیا ہم کو چھوڑ دینا جب تک ہماری داڑھی سفید نہ ہو۔ ابھی ہم آزاد پنچھی ہیں، اور ان کے پاس مال بہت ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور اندر کی بات ہے، اندر اور ان کے اندر بہت کچھ غوث پاک کا دیا ہوا، ان کے اندر سمندر۔ اس لیے اس وقت یہ ہے کلندر، جو لینا ہو لے لو، سب مل جائے گا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ سمجھ گئے باپ؟ اب میں نے تم کو اندر کی بات بتا دیا، مجھ سے زیادہ مت پوچھنا۔ یہ مت سمجھنا کہ بڑے بھائی تھے تو کہہ دیا، بڑے بھائی نہیں سمجھ کے کہہ رہے ہیں، جو حقیقت ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ یہاں تو مسئلہ یہ بھی ہے، چہرہ دیکھ لو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب میں جو بتا رہا ہوں، میں نے وہ بابو ترجمہ نہیں کیا، صحیح بات بتا رہا ہوں۔ کل مجھے پکڑنا، میں اس لیے میں کلیئر کر دوں، میں نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، مگر میں نے ترجمہ جو ہے نہ الف کا کیا، نہ لام کا کیا، نہ میم کا کیا، اور میں نہیں کر سکتا۔ میرے پرانا محدث اعظم جنہوں نے معرف القرآن ترجمہ قرآن لکھا، نہیں کرے وہ، انہوں نے بھی نہیں کیا، بس انہوں نے یہ کام لیا۔ سید صاحب نے ایک بہت بڑا کام کیا، جہاں الف لام میم تھا وہاں الف کے نیچے الف لکھ دیا، لام کے نیچے لام لکھ دیا، میم کے نیچے میم لکھ دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ترجمہ نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت، جن کا ترجمہ قرآن کنز الایمان بنا ہوا ہے مومنین کی جان، شاندار ہے ترجمہ قرآن کرنے والے مولانا احمد رضا خان۔ بڑے اچھے تھے انسان، جسے ہم سب کہتے ہیں احمد رضا خان، جو احمد رضا بھی تھے اور احمد کی رضا بھی تھے۔ ان کا ترجمہ قرآن کنز الایمان، ایمان کا خزانہ بنا ہوا ہے۔ انہوں نے بھی ترجمہ الف لام میم کا نہیں کیا، نہ الف کا کیا، نہ لام کا کیا، نہ میم کا کیا۔ استاد نے ترجمہ کیا تو کنز الایمان نام رکھا ترجمہ قرآن کا۔ شاگرد نے جب ترجمہ لکھا تو کہا ہمارے القرآن۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میرے پر نانا نے معرف القرآن، اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان، یہ وجہ کیا ہے؟ اصل میں پھر میں بہت عمیق مطالعہ کرتا کہ اندر گھسا، کیونکہ میں بھی چھوڑتا نہیں ہوں۔ میں نے کنز الایمان، اچھا ایمان کا خزانہ ہے، تو خزانہ تو کر دیا اعلیٰ حضرت نے خزانہ، اب اس کی خزانے کی معرفت کون کرائے گا؟ محدث اعظم نے کہا آپ نے، استاد نے اگر خزانہ دیا ہے تو اس کی معرفت ہم کرائیں گے، معرف القرآن کا۔ اب کہیں اور مت جاؤ، اسی میں جاؤ۔ انہوں نے بھی نہیں کیا۔ پیر کرم شاہ زرین کے ترجمہ قرآن سے القرآن، انہوں نے بھی نہیں کیا۔ غزالی زمان نائب اعلیٰ حضرت علامہ سعید احمد قاسمی، ان کا بھی ترجمہ قرآن آپ اٹھا کے دکھیں گے تو ان کے بھی ترجمے میں آپ نہیں پائیں گے نہ الف کا ترجمہ، نہ لام کا ترجمہ، نہ میم کا ترجمہ۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی عرفان القرآن، ان کا پیارا ترجمہ قرآن ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں نہ الف کا ترجمہ، نہ لام کا ترجمہ، نہ میم کا ترجمہ۔ اب میں سب کا ترجمہ کیا، کسی نے نہیں کیا۔ اب جلالین اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں جلالین میں کیا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ جلال الدین محلی، دونوں کی کاوشوں کا نتیجہ جلالین ہے۔ اس کے ترجمہ قرآن میں چکی ہے، شروع میں انہوں نے کیا تھا تو اس لیے میں نے دیکھا کیا کیا جلال الدین سیوطی صاحب بڑے قابل تھے۔ انہوں نے کہا ترجمہ نہیں کیا، انہوں نے کہا اللہ اس کا رسول اس کی مراد کو جانے، اللہ جانے اس کا رسول جانے۔
اللہ جانے اس کا رسول جانے اس کی مراد کو سمجھے. مطلب یہ ترجمہ تو ہے، اللہ جانتا ہے رسول جانتے ہیں. ترجمے کا کسی نے انکار نہیں کیا کہ اس کا ترجمہ نہیں. کسی مفسر کی کتاب میں اس کے کسی نے انکار نہیں. اللہ جانتا ہے رسول جانتے ہیں. مطلب الف کا ترجمہ ہے اللہ جانے رسول جانے، لام کا ترجمہ ہے اللہ جانے رسول جانے، میم کا ترجمہ ہے مگر اللہ جانے رسول جانے. ہم سے چھپا ہوا ہے، ہم سے مخفی ہے، ہم سے پوشیدہ ہے. الف کا ترجمہ ہے مگر مخفی ہے، لام کا ترجمہ ہے مگر پوشیدہ ہے، میم کا ترجمہ ہے مگر چھپا ہوا ہے، مخفی ہے، غیب ہے، چھپا ہوا ہے. الف کا ترجمہ ہے. اب سنیے، جب جبریل امین آئے کہا الف، تو نبی نے کہا فہم تو میں سمجھ گیا. کہا لام، کہا فہم تو میں سمجھ گیا. کہا میم، کہا فہم تو میں سمجھ گیا. بعض احادیث میں یہ بھی ہے الف، کہا علم تو میں جان گیا. لام، کہا علم تو میں جان گیا. میم، کہا علم تو میں جان گیا. علم تو کا بھی لفظ ہے اور فہم تو کا بھی لفظ ہے. میں سمجھ گیا، میں جان گیا. اور جب جبریل نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نبی خاموش ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم. نبی خاموش ہے. عجب الف کا نبی نے کہا میں سمجھ گیا، لام کا میں فہم تو میں سمجھ گیا، میم کا فہم تو میں سمجھ گیا. ارے جو تم جانتے ہو وہ تو میں جانتا ہوں، اور جو تم نہیں جانتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ جبریل پڑھانے نہیں آئے تھے بلکہ جبریل پہنچانے آئے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، بہت اچھا. مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تاکہ لوگوں کے اندر معلم اور مبلغ کا فرق سمجھ میں آ جائے. یہ مبلغ اور ہوتا ہے، معلم اور ہوتا ہے. اس لیے مبلغ کو کبھی معلم مت سمجھیے گا. ہمارے ابو بکر صاحب بہت دور تک سمجھتے ہیں. جو میرے پیٹ میں وہ بھی سمجھ لیتے ہیں، اور جو پلیٹ میں تو سبھی سمجھ لیتے ہیں. تو حضرات محترم، الف کا ترجمہ ہے معلوم نہیں، نہ ہمیں معلوم ہے، نہ امتی کو معلوم ہے، نہ علماء کو معلوم ہے، نہ ہم انسان کو معلوم ہے، ہم کسی کو نہیں معلوم. الف کا ترجمہ ہے اللہ رسول جانتا ہے. لام کا ترجمہ ہے اللہ رسول جانتا ہے. میم کا ترجمہ ہے اللہ اس کا رسول جانتا ہے. اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے. الف کا ترجمہ ہے مگر چھپا ہوا. لام کا ترجمہ ہے مگر پوشیدہ ہے. میم کا ترجمہ ہے مگر مخفی ہے، غیب ہے، غیب. اب ایک جملے پہ غور کیجئے گا، میں غیب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. یہ غیب ہے، غیب. الف کا ترجمہ ہے مگر غیب ہے. لام کا ترجمہ ہے مگر غیب ہے. میم کا ترجمہ ہے مگر غیب ہے. طٰہٰ کا ترجمہ ہے مگر غیب ہے. یاسین کا ترجمہ ہے مگر غیب ہے. الف لام کا ترجمہ ہے مگر غیب ہے. یہ کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ ہے مگر غیب ہے. حامیم عین سین قاف کا ترجمہ ہے مگر غیب ہے. نون کا ترجمہ ہے مگر غیب ہے. یہ آیت مقطعات کا ترجمہ ہے مگر یہ غیب ہے. یہ کس کا غیب ہے؟ یہ کس کا غیب ہے؟ میرے دوستوں، یہ قرآن کا غیب ہے. قرآن کا غیب، یہ قرآن کا غیب ہے. الف کا ترجمہ ہے مگر غیب ہے. لام کا ترجمہ ہے مگر غیب ہے. میم کا ترجمہ ہے مگر غیب ہے. مقطعات کا ترجمہ ہے مگر غیب ہے. یہ قرآن کا غیب ہے. میں جملہ دے رہا ہوں، علماء کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. میں جملہ دے رہا ہوں. جس نبی سے قرآن کا غیب نہ چھپا، جس نبی سے قرآن کا غیب نہ چھپا، اس نبی سے امت کا غیب کیا چھپے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے. واہ. حضرات محترم، جس نبی سے قرآن کا غیب نہ چھپا، اس نبی سے امت کا غیب کیا چھپے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ نبی ہے کہ قرآن اگر پہاڑ پہ نازل کیا جاتا، پہاڑ رضا ہو جاتا. سمندر پہ ہوتا تو سمندر خشک ہو جاتا. یہ تو سینہ مصطفیٰ تھا جس پہ قرآن
نازل ہوا قرآن، اللہ کی کتاب نازل ہوئی، یہ قرآن ہے، قرآن قرآن۔ اسی قرآن نے اس نبی کے بارے میں بتایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، مطلب قرآن نازل ہوا، اس میں ذکر بھی نبی کا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، اے حبیب میں نے آپ کو الکوثر دیا، کیا دیا؟ الکوثر دیا۔ وہ قرآن ہے جس نے نبی کے بارے میں بتایا، اسے ہم نے الکوثر دیا۔ اب الف لام تو میں بحث کروں گا، جنسی استخراج زائد ہے، غیر زائد ہے، عید ذہنی ہے، عید خارجی ہے، عید حضوری ہے، تو مدد مجھے کافیہ تو پڑھانا نہیں ہے، الکلمۃ لفظ و ضیاء لیمانہ مفرد وہ یا اسم و فعل و حرف، مجھے تو کافیہ پڑھانا نہیں ہے، کیونکہ مجموعہ ہے تو اس سے کوئی وہ نہیں ہے، میں تو مجھے کافیہ نہیں، نہ شافیہ پڑھانا ہے، نہ کافیہ پڑھانا، تحریر سنبٹ پڑھانا ہے، نہ مجھے شرح جامی پڑھانا، مجھے الکلمہ پہ کوئی بحث نہیں کرنا ہے، مگر مجھے وہ باتیں کہنی ہیں جو آپ کو سمجھانا ہے۔ اصل میں ہم لوگ پیر بعد میں مولوی پیدا ہیں، تو کبھی کبھی مدرسہ بھی یاد آنے لگتا ہے، اور خاص مولانا ابو بکر ہو تو پورا مدرسہ یاد آ رہا ہے۔ وہ کہیں گے یار پیر صاحب نے تقریر تو کی، لیکن اوپر اوپر سے زیادہ کی، نیچے نیچے سے نہیں کی، لیکن ان کو کیا معلوم، ہمارے سامنے مدرسہ نہیں بیٹھا ہوا ہے، ہمارے سامنے تو جالور کی عوام بیٹھی ہوئی ہے، انہی کے ظرف کے حساب سے گفتگو کرنی ہے۔ یہ الکوثر کا، دیکھو کوثر سے پہلے کیا ہے، دیکھو ہم ایک نئی بات کہنا چاہتے ہیں، کوثر سے پہلے کیا ہے؟ الکوثر سے پہلے کوثر ہے، اب کوثر سے پہلے اکثر ہے، اکثر سے پہلے کثرت ہے، اب کثرت سے پہلے قلت ہے۔ ایک درجہ پہلے قلت ہے، پھر کثرت ہے، پھر اکثر ہے، پھر کوثر ہے، پھر الکوثر۔ پہلے قلیل، پھر کثیر، پھر اکثر، پھر کوثر، پھر الکوثر۔ اب کوئی قلیل چاہے ہم الکوثر کی طرح ہیں تو قلیل قلیل کہاں رہے گا، ذلیل ہو جائے گا۔ قلیل قلیل نہیں رہے گا، ذلیل ہو جائے گا۔ اب کہے یہ قلیل، یہ قلیل، ارے بھائی بہت نیچے ہے، ادھر جا نہیں سکتا، یہ قلیل چہرہ ہے، اب ادھر ادھر پھر ادھر میں، پھر ادھر میں، تو نمبر ہی نہیں لگے گا۔ تو قلیل، پھر کثیر، پھر اکثر، کوثر، الکوثر۔ میں نے وہ کوثر نہیں دیا، الکوثر دیا۔ جیسے کہ ہم کے معنی تعریف، اور الحمد تمام تعریف، کوثر کے معنی کوثر، الکوثر تمام کوثر۔ مگر میں قل کے بارے میں بتاؤں، یہ قلت کیا ہے، قلیل کیا ہے؟ اے محبوب قل بتاؤ دنیا قلیل، اے محبوب کہہ دیئے دنیا کی جو متاع ہے، نعمتیں ہیں، وہ سب رب کے نزدیک قلیل ہے، قلیل۔ وہ سب جو ہے وہ قلیل ہے، قلیل، اور تم اس رب کی نعمتوں کو جو رب کے نزدیک قلیل ہے تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، کیونکہ رب کے نزدیک وہ قلیل ہے، قلیل۔ دنیا کی ساری نعمتیں جو ہیں رب کے نزدیک قلیل ہے، قلیل۔ اب میں قلیل سمجھ نہیں پایا ہوں گا، میں آپ کو تھوڑا، جس کو گجراتی میں بتاتے ہیں اوچھا، جس کو بولتے ہیں تھوڑا کام، اس کو قلیل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ کے گھر میں کتنا مال ہے آپ کو معلوم ہے؟ نہیں جانتے۔ نوٹ بندی میں معلوم ہوا ہوگا کہ ہمارے گھر میں کتنا مال ہے جو بیوی نے چھپا کے رکھا تھا،
وہ ڈبوں سے باہر آیا تھا. تو یہ آپ کو اپنے گھر کے قلیل کے بارے میں نہیں معلوم کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے. آپ کے گھر میں کتنا مال ہے, کتنا روپیہ ہے, کتنا پیسہ ہے, کتنا غلہ ہے, کتنا نمک ہے, کتنا شکر ہے, آپ نہیں جانتے ہیں. تو جب آپ اپنے گھر کے قلیل کو نہیں جانتے تو خدا کے قلیل کو کیسے سمجھیں گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کے جالور میں کتنا مال ہے, کس کے پاس کتنا پیسہ ہے؟ ارے نہیں معلوم. جب آپ کو جالور کے قلیل جگہ کے قلیل کو نہیں معلوم جس سے آپ کی عقل پہنچ سکتی ہے, تب آپ کیا پہنچیں گے خدا کے قلیل؟ میں آپ سے پوچھوں یہ سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں, آپ بتا پائیں گے؟ اس راجستھان کے اندر کتنا پیٹرول ہے, کتنا ڈیزل ہے, کتنا مال ہے, آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. اگر معلوم ہوتا مودی جی کے تو اچھے دن آ جاتے, مگر نہیں جانتے. آسمان پہ کتنی نعمتیں ہیں, کتنے درخت ہیں, کیا کیا نعمتیں ہیں, آپ نہیں جانتے. اور یہ سب خدا کے نزدیک قلیل ہے, قلیل. خدا کے نزدیک یہ سب قلیل ہے, تھوڑا ہے, کم ہے. یہ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں, دنیا میں کائنات میں جتنی نعمتیں آپ دیکھ رہے ہیں, سب رب کے نزدیک قلیل ہے, قلیل. اور تم قلیل کا احاطہ نہیں کر سکتے تو پوچھو ان بدبختوں سے, پوچھو ان بدبختوں سے جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں. پوچھو ان لوگوں سے, بے وقوفوں, بے دینوں, جب تم خدا کے قلیل تک نہ پہنچ پائے, جب تم خدا کے قلیل تک نہ پہنچ پائے, جس محبوب کو رب نے قلیل ہی نہیں بنایا, کثیر ہی نہیں بنایا, اکثر ہی نہیں بنایا, کوثر ہی نہیں بنایا, بلکہ آل کوثر بنایا. اس کی عظمتوں کا کیا کہنا, اس کی رفتوں کا کیا کہنا, اس کی بلندیوں کا کیا کہنا. تبھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا تھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضرات محترم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. حضرات ابھی میں تقریر کے مکمل اس پہ آ بھی نہیں پایا ہوں, وقت کافی نکل گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی وقت رہا. میں اپنی تقریر کو نہیں دیکھ رہا ہوں, اپنے شیخ کی صحت کو دیکھ رہا ہوں. وہاں نگاہ ہونا چاہیے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقریریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.